دوبارہ آنکھ کھلی تو سلطانہ میرے پاس موجود تھی۔ غالباً اس نے ہولے ہولے آوازیں دے کر مجھے جگایا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ یہ کپڑے وہ نہیں تھے جو میں نے پہن رکھے تھے۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ میں نے سلطانہ سے پوچھا۔ میں نے آپ کے زخم کو صاف کر کے نئی پٹی کی تھی، کپڑوں کو خون وغیرہ لگ گیا تھا، سلطانہ نے سادگی سے جواب دیا۔ زرگاہ کے حجام عبد الرحیم نے کچھ عرصہ پہلے مجھے سلطانہ کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ ماضی میں جب میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ بچوں کی طرح میری دیکھ بھال کرتی تھی، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی، میرا منہ ہاتھ دھلاتی، غسل کراتی تھی، میرے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا دھیان رکھتی تھی۔ شاید آج اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یکایک وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے بند کمرے میں میرا پورا لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ اکثر بہت سنجیدہ رہتی تھی، لیکن جب وہ کسی بات پر شرماتی تھی تو اس کے چہرے پر عجیب سے دلکش رنگ بکھر جاتے تھے۔ ان رنگوں کو چھپانے کے لیے وہ دائیں بائیں ہو جاتی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا تھا۔ میں تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسی دوران میں آفتاب خان کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھنی مونچھوں کے نیچے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب آپ کا حالت پہلے سے کچھ اچھا لگتا ہے، اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ فرق تو ہے۔ اصل میں کل شام آپ کی بیوی نے اقبال بھائی کے ساتھ مل کر آپ کا زخم اچھی طرح صاف کیا ہے اور پٹی وغیرہ بھی باندھا ہے۔ عمران واپس نہیں آیا؟ میں نے آفتاب سے پوچھا۔ آ گیا ہے جی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر؟ آفتاب خان چند سیکنڈ تک چپ رہا، سرگوشی میں بولا، اگر آپ اٹھ کر آ سکتا ہے تو ابھی آئیں، ہم آپ کو دکھاتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خوب زیادہ دور نہیں، بس عمران بھائی کے کمرے تک۔ میں اٹھا اور آفتاب کے ساتھ ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر عمران کے کمرے تک پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ آفتاب خان مجھے ایک جانب گھما کر کمرے کے عقبی کھڑکی کی طرف لے گیا۔ اس نے ادھ کھلے پٹ میں سے مجھے اندر کا منظر دکھایا۔ منظر دیکھنے سے پہلے وہ مدھم آوازیں میرے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے عمران کی آواز کو میں نے بآسانی پہچان لیا۔ اندر کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی۔ یہ ڈاکٹر لی وان تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کے جاپانی خد و خال صاف پہچانے جا رہے تھے۔ اس نے فر کا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کھچڑی بالوں کا ہم رنگ تھا۔ وہ اپنے دبلے پتلے جسم کے ساتھ کرسی پر تن کر بیٹھا تھا۔ تیش کے سبب اس کی آنکھوں سے شرارے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے انگریزی میں کہا، تم علاج کی بات کرتے ہو؟ میں تم لوگوں کے منہ پر تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ تم لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہو۔ مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا گیا ہے تم لوگوں نے۔ میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ وہ غصے کے سبب کرسی سے اچھل پڑ رہا تھا۔ عمران نے انگریزی میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں ڈاکٹر، لیکن میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے تھے اور میرے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ یقین کریں ڈاکٹر، میں تمہاری کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر لی وان دھاڑا، تم میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے تیش میں سالن سے بھری ہوئی ایک پلیٹ اٹھا کر عمران کو دے ماری۔ عمران نے پھوتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر خود کو پلیٹ کی زد سے بچایا۔ عمران کے بچ جانے سے ڈاکٹر کے تیش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ٹرے میں سے 2-3 برتن اٹھا کر عمران پر کھینچ مارے۔ آخر میں اسٹیل کی وزنی ٹرے بھی عمران کی طرف روانہ کر دی۔ عمران نے اچھل کود کر یہ سارے وار بچائے۔ عمران پر جو چیزیں پھینکنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر چلا بھی رہا تھا، دفع ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عمران کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر ڈاکٹر نے دیوار سے کالے رنگ کا چھاتا اتار لیا۔ اس چھاتے کو چھڑی کی طرح پکڑ کر وہ عمران پر بل پڑا۔ وہ عمران جیسے برق رفتار کو کیسے نشانہ بنا سکتا تھا؟ یہ عمران کی مہربانی تھی کہ اس نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے 2-4 چوٹیں ڈاکٹر سے کھا لی۔ اس سے ڈاکٹر کا پارا تھوڑا سا نیچے آیا۔ اس مارا ماری میں چھاتا بھی ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر نے پھنکارتے ہوئے چھاتا ایک طرف پھینکا اور پھر نیم جان سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ اس کا سینہ بری طرح پھول پچک رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر چنگاڑ تو اپنا بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ عمران اور اقبال پر نہ پڑے۔ سرانے کی طرف ڈاکٹر کا جہازی سائز کا میڈیکل باکس بھی نظر آ رہا تھا۔ چھاتے کی چوٹیں عمران کے کندھوں پر لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھوں کو ذرا سا سہلایا، پھر اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چند سیکنڈ تک ڈاکٹر کی مزید رد عمل کا انتظار کیا، پھر ہولے سے اس کے پاؤں کی طرف چٹائی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بدستور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عمران نے ہولے ہولے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔
غیر متوقع طور پر ڈاکٹر نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دکھایا۔ موقع بہتر جان کر عمران نے اقبال کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا۔ اقبال بھی خاموشی سے ڈاکٹر کے سرہانے بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے کندھے دبانے لگا۔ آفتاب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ عمران بھائی کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کسی کو گولی مار دے گا یا پھر اپنے آپ کو شوٹ فرما لے گا۔ 3-4 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ڈاکٹر لیوان چارپائی پر چت لیٹا رہا اور عمران اور اقبال خضوع سے اس کی مٹھی چابی کرتے رہے۔ آخر ڈاکٹر لیوان کی بھرائی ہوئی ناراض آواز سنائی دی۔ کہاں ہے تمہارا مریض؟ عمران بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر نے منہ پھیر لیا۔ عمران اٹھ گیا اور قریبی دیوار سے ایک اور چھاتا اتار کر لے آیا اور ڈاکٹر کے پاس رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کا غصہ کم نہیں ہوا تو مزید مار لیں، لیکن پلیز آخر میں معاف ضرور کر دیں۔ اس نے اتنی مسکین صورت بنا رکھی تھی کہ ڈاکٹر کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر چارپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ قدرے نرم آواز میں بولا، اب خامخواہ وقت ضائع نہ کرو، مجھے بتاؤ مریض کہاں ہے؟ عمران نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، تھینک یو ڈاکٹر۔ پھر اسے بتایا کہ مریض یہاں پاس ہی کمرے میں ہے۔ میں اور آفتاب کھڑکی کے سامنے سے ہٹو تیزی کے ساتھ واپس کمرے میں پہنچ گئے۔ سلطانہ گرم دودھ لے میرے چارپائی کے قریب کھڑی اور کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ نقل و حرکت کی وجہ سے گردن میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تر ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ میں اس راجواڑے کا قابل ترین ڈاکٹر کمرے میں قدم رکھنے والا ہے۔ میں اس کے لیے نیا مریض نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی نل پانی کے مضافات میں اسپتال کے اندر میرا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر چوہان بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے معائنے کے بعد ڈاکٹر لیوان نے یہ حتمی رائے دی تھی کہ راجواڑے میں سہولتیں ناکافی ہیں۔ ان ناکافی سہولتوں کے ساتھ میرا آپریشن ایک بہت بڑا رسک ہوگا۔ سوچنے کی بات تھی کہ اب یہاں ڈاکٹر لیوان اپنی رائے تبدیل کر سکے گا، جبکہ یہاں اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی جتنی نل پانی کے اسپتال میں تھی۔ میں نے سلطانہ کو دودھ سمیت کمرے سے باہر بھیج دیا۔ حسب توقع عمران چند سیکنڈ بعد ڈاکٹر لیوان کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی پوری تفصیلی رودات میں عمران کے سامنے ڈاکٹر لیوان کا ذکر تو کیا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا کہ عمران اور اقبال اس امر سے بے خبر ہیں کہ یہی وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس چوہان مجھے لے کر گیا تھا۔ مجھے بغور دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے اپنی اینک درست کی اور ایک بار عمران کی طرف دیکھتے دوبارہ نظریں مجھ پر جما دی۔ تو یہ ہے مریض، اسے سرسراتی آواز میں کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر کا میڈیکل باکس صفائی پر رکھ دیا۔ ہم ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارا نام تابش ہے نا؟ جیکی کی ڈیتھ کے بعد تم ڈاکٹر چوہان کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، آپ نے ٹھیک پہچانا ڈاکٹر۔ تمہیں یہاں اتنی دور دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بات کی باتیں بعد میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ فی الحال تمہارا فوری مسئلہ کیا ہے؟ میں نے گردن گھماتے ہوئے کہا، چند روز پہلے یہاں پیچھے کی طرف مجھے زخم آیا تھا۔ یہ زخم اب بہت تکلیف دینے لگا ہے، بہت زیادہ۔ ڈاکٹر نے اپنے میڈیکل باکس میں سے ایک ٹارچ اور 2-4 اوزار نکالے۔ اس کے بعد بڑی توجہ سے میرا زخم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ سیٹی کی سی آواز نکلی اور وہ میرے زخم پر کچھ اور بھی جھک گیا۔ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے۔ چند سیکنڈ بعد ڈاکٹر نے لرزہ آواز میں کہا، اسی لیے تو آپ کو یہاں لائے ہیں۔ عمران نے گہرا سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر نے سنسنی خیز نظروں سے پہلے مجھے اور پھر عمران کو دیکھا، تب عمران سے مخاطب ہو کر بولا، کہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ہم بہت قریبی دوست ہیں۔ اپنے قریبی دوست کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، خاص طور سے اس کے زخم کے بارے میں؟ آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، عمران، ڈاکٹر لیوان ہی وہ ڈاکٹر ہے جن کے پاس چوہان مجھے لے کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اسپتال میں میرے ٹیسٹ کیے اور تفصیلی معائنہ بھی کیا تھا۔ اتفاق ہے کہ آج ڈاکٹر لیوان کو ہی میری مدد کے لیے لائے ہو۔ عمران نے ہونٹ سکیڑے اور ایک بار پھر غور سے ڈاکٹر لیوان کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اسے اور اقبال کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو میں نے انہیں اس ماہر ڈاکٹر کے بارے میں بتائی تھی۔ آخر عمران نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، ہمیں اب ڈاکٹر صاحب کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، تمہیں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ڈاکٹر کا لہجہ ایک بار پھر ترش ہو گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔
اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر ٹارچ روشن کی اور میری گردن کے اپنے حصے کا بغور معائنہ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک لفظ کہے بغیر اپنے اوزار وغیرہ میڈیکل باکس میں رکھ دیے اور گمبھیر آواز میں بولا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس مریض کا جلد سے جلد اسٹیٹ سے باہر جانا ضروری ہے تاکہ الہ آباد یا جھانسی وغیرہ میں اس کا آپریشن ہو سکے۔ اب تم لوگوں نے معاملہ بہت خراب کیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ زخم تمہیں کیسے لگا؟ ڈاکٹر لیوان نے پوچھا۔ ہم جنگل سے گزر رہے تھے، ڈکیتوں سے مٹبھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی جس سے یہ چوٹ لگی۔ میں نے سچ بتایا۔ یہ چوٹ تمہیں ایسی جگہ لگی ہے جہاں ہرگز نہیں لگنی چاہیے تھی۔ تمہارا اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آپ چپ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر لیوان نے تعصب سے اس بات میں سر ہلایا۔ چپ کے ارد گرد کا ایریا متاثر ہو گیا ہے، تمہارے کندھے اور کمر کا اوپر والا حصہ تو سن نہیں ہو رہے۔ ہاں ایسا تو مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر لیوان کے نہایت تجربہ کار چہرے کی سلوٹیں مزید گہری ہو گئی۔ وہ عمران اور اقبال کو ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ ان کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں ناقابل برداشت درد سے میری طویل جنگ جاری رہی۔ ڈاکٹر کمرے سے واپس نہیں آیا تھا۔ عمران اور اقبال کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ میں نے سوالے نظروں سے عمران کو دیکھا۔ وہ بولا، پریشانی کی بات نہیں، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یار رسمی باتیں مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ چند لمحے تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے، فوری آپریشن ضروری ہے اور یہ آپریشن یہاں کسی صورت نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے اسٹیٹ سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے عمران کا فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا، نہیں اب وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ہم کسی طرح نل پانی پہنچ سکے تو وہ اپنے اسپتال میں یہ آپریشن کر دے گا۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہے۔ میں جانتا تھا کہ عمران صورتحال کی سنگینی کو بہت کم کر کے بیان کر رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر نے پہلے کی طرح اس آپریشن کے سلسلے میں خاصے خدشات کا اظہار کیا ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ میں نے اپنی کراہیں سینے کے اندر ہی گھونٹتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا اور جلد ہی نکالنا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ عمران بہت کم پریشان نظر آتا تھا، مگر اس وقت وہ پریشان تھا۔ کچھ یہی کیفیت اقبال کی بھی تھی۔ صورتحال واضح تھی۔ اگر ہم اس 3 منزلہ تہ خانے سے نکل کر نل پانی پہنچنے کی کوشش کرتے تو زیادہ دور نہ جا سکتے۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ حکم کے لوگ ارد گرد موجود ہیں اور پوری جافشانی سے چپ کے سگنل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تہ خانے کے اندر رہتے تو بھی نتیجہ سامنے تھا۔ میری تکلیف ہر گھڑی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہم تینوں کی بات چیت جاری تھی کہ آفتاب خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ کہنے لگا، عمران بھائی آپ یہ کیا چیز پکڑ کر لایا ہے؟ آپ اس کو ڈاکٹر کہتا ہے لیکن ہم کو تو یہ خود مریض لگتا ہے۔ ایسا چڑچڑا بندہ تو ہم نے پورے انڈیا میں نہیں دیکھا۔ ایسے بندے انڈیا میں نہیں جاپان میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ بس ایک دم آگ بگولا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم کو واپس چھوڑاؤ، ہم 1 منٹ یہاں نہیں رکے گا۔ ہم اس کا دل بہلانے کے لیے چائے لے کر گیا لیکن اس نے چائے کا پیالی ہم پر پھینک دیا۔ یہ دیکھیں سارا کپڑا خراب ہو گیا ہمارا۔ یہ آپ کا لحاظ ہے کہ ہم چپ ہے، ورنہ ایسے چڑی جیسے بندے کو تو ایک دم مسل کر رکھتے۔ خبردار کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی۔ عمران نے اسے جھاڑا۔ اس کی چڑی جیسے جسم پر نہ جاؤ، وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اس وقت ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کی ہر بات برداشت کرنا ہوگی۔ نہیں جی، ہم نے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کی، صرف آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اب وہ مسلسل آپ کو بلا رہا ہے، اب کیا کہوں اسے؟ ٹھیک ہے میں خود دیکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف واپس چلا گیا۔ دوپہر تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ بخار 104 تک چلا گیا اور کمر کا بالائی حصہ بالکل سن ہونے لگا۔ سلطانہ مسلسل میرے سرہانے آ بیٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میری پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ گیلا کپڑا میرے پورے جسم اور ہاتھ پاؤں پر پھیرتی۔ عمران نے ڈاکٹر لیوان کے ہدایت کے مطابق مجھے کچھ پین کلرز دی تھی، تاہم محسوس ہوتا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں طویل سفر کے قابل نہیں رہا۔ اگر عمران وغیرہ مجھے نل پانی لے کر جانا چاہے تو نہیں جا پاؤں گا۔ مجھے گاہے بگاہے غشی کسی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی اور یہ میری تکلیف کے لیے خطرناک علامت تھی۔ سپہر کے وقت جب میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو عمران اور ڈاکٹر ایک بار پھر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔
عمران نے دوبارہ میرے زخم کا معائنہ کیا، تب وہ دونوں بغیر کچھ کہے سنے واپس چلے گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اقبال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر لیوان آپریشن کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ کہاں؟ یہیں پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے میں تیاری کر لیتا ہوں، پھر لوکل انسیزیا دے کر آپریٹ کر دوں گا۔ ابھی اس نے تمہارے زخم کو اچھی طرح دیکھا ہے، اس نے امید دلائی ہے کہ وہ چپ علیحدہ کر لے گا۔ اقبال میرے ساتھ تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سلطانہ کو حوصلہ دینے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ اصل صورتحال بتا نہیں سکتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اصل صورتحال کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ڈاکٹر لیوان تو نل پانی میں بھی آپریشن کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس تہخانے کے نامناسب ترین حالات میں کیسے تیار ہو گیا؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ کہ میری جان خطرے میں تھی۔ تاخیر کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کوشش کیے بغیر ہی مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے۔ عمران اور جیکی جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد میں بہت بدل چکا تھا۔ میری کم ہمتی ایک خاص قسم کی بے خوفی اور دلیری میں ڈھل چکی تھی۔ مگر زندگی کی خواہش تو انسان بلکہ ہر جاندار کی فطرت میں شامل ہے۔ میں یوں بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ابھی میرے کندھوں پر کچھ بوجھ تھے۔ اگر میں یہ بوجھ لے کر راہی ملک عدم ہو جاتا تو شاید مر کر بھی میری روح بے قرار بھٹکتی رہتی۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی قریبی کمرے میں طبی اوزاروں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ سپرٹ اور پائیوڈین وغیرہ کی بو بھی نتنوں میں گھسنے لگی۔ غالباً میرے آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ کمرے میں میں اور میرا درد تنہا تھے۔ اگر کوئی اور تھا تو وہ سلطانہ تھی۔ وہ مسلسل میرے سرہانے بیٹھی تھی، دیوانوں کی طرح میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ کبھی میرا سر تکیے پر رکھتی، کبھی آغوش میں لے لیتی، کبھی گلے کپڑے سے میرے چہرے اور ہتھیلیوں کو تر کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کہا، سلطانہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا ایک شکوہ اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو مہروز؟ وہ سسک پڑی اور میرا سر آغوش میں دبا لیا۔ میں نے کہا، پوچھو گی نہیں کیا شکوہ ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو مہروز؟ میں نے تمہاری منمانی کی بات کر رہا ہوں سلطانہ۔ میں نے تمہاری منت کی تھی کہ آئندہ مجھے اس طرح کا دکھ نہ دینا جیسا نل پانی میں دیا تھا۔ مجھے بتائے بغیر کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا، لیکن تم نے بڑی بے حسی کے ساتھ میری بات رد کی۔ تکلیف اور دکھ کے بوجھ سے میری آواز بھرا گئی۔ میں نے ایسا نہ ہی کیا مہروز، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ کیا میں اس جگہ سے باہر کہیں گئی ہوں؟ تم نہیں گئی، لیکن جانے کا ارادہ تو رکھتی تھی، اور مجھے پتا ہے تم نے چلے جانا تھا۔ نہ ہی مہروز، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم خود کو خامخواہ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ مجھ سے نگاہیں ملائے بغیر بولی۔ میں نے درد کی بے پناہ لہروں کو برداشت کرتے ہوئے کہا، دیکھو، اب تم مجھے دوہرا دکھ دے رہی ہو، مجھ سے جھوٹ بھی بول رہی ہو، تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو، اور یہ دیکھو اس کا ثبوت۔ میں نے اپنی جیب سے نیلے دھوتے والی پڑیا نکال کر سلطانہ کو دکھائی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ بے ساختہ بولی، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ جہاں تم نے چھپائی تھی۔ میں نے طلال کے حوالے سے ساری باتیں اسے بتائی اور 2-3 منٹ کے اندر لاجواب کر دیا۔ وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیرنے لگی، اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سلطانہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں۔ کیا آج بھی تم میرا شکوہ دور نہیں کرو گی؟ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو مڈ آئے، ناک سرخ ہو گئی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ایسی باتیں مت کرو مہروز، میں تمہارے واسطے جان بھی دے سکتی ہوں۔ تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ وہ سجدہ پا لرز گئی۔ اس نے ڈری ڈری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ 1-2 لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنا ہاتھ میرے سر پر سے کھینچنا چاہتی ہے، لیکن پھر اس نے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا اور نڈھال لہجے میں بولی، کہو مہروز، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھ سے وعدہ کرو سلطانہ، میری زندگی میں تم میری مرضی کے بغیر میری 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھو گے، اور جارج گورا والا معاملہ مکمل طور پر مجھ پر چھوڑ دو گی۔ وہ کچھ دیر آنسو بہاتی رہی، پھر دل دو آواز میں بولی، ٹھیک ہے مہروز، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس طرح نہیں سلطانہ، یہ سارے الفاظ دہرا کر وعدہ کرو۔ وہ کچھ دیر جھجکتی رہی، پھر اس نے میرے کہے ہوئے تمام الفاظ دہرا دیے اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے ذرا جھک کر اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا۔ اس نے اپنا سر نہیں، جیسے اپنا دکھ میرے سینے پر رکھا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس انداز میں روئی تھی۔ وہ دل فگار لہجے میں بولی، وہ شیطان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے مہروز، اسے معاف نہ کرنا، اسے معاف نہ کرنا۔
1 گھنٹے کے اندر اندر میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ فالج کس طرح اور کس انداز میں حملہ ہوتا ہے، مگر لگ یہی رہا تھا کہ میرا بلائی دھڑ مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر لی وان کے آپریشن ٹیبل پر تھا۔ یہ آپریشن ٹیبل بھی عجیب تھی۔ لکڑی کا ایک بوسیدہ تخت تھا جس کے نیچے کچھ اینٹیں رکھ کر آفتاب خانے اسے کچھ اونچا کر دیا تھا۔ روشنی بڑھانے کے لیے اقبال نے انتہا خانوں کی تقریباً ساری لالٹینیں اس کمرے میں جمع کر دی تھی۔ اسٹیل کی ایک دیگچی میں ڈاکٹر لی وان کے چند سرجیکل آلات ابل رہے تھے۔ عمران ڈاکٹر لی وان کے معاون کا کردار ادا کر رہا تھا۔ عمران کی موجودگی سے مجھے ایک طرح کا عجیب حوصلہ مل رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسی بات تھی جسے میں کبھی سمجھ نہیں سکا اور نہ بیان کر سکا، اور شاید اسی طرح کی حوصلہ بخش کیفیت ہر وہ شخص محسوس کرتا جو اس کے ارد گرد موجود ہوتا اور اس سے محبت کا تعلق رکھتا تھا۔ شروع میں آگ بگولا ہونے کے بعد ڈاکٹر لی وان ایک بار پھر پرسکون تھا۔ آپریشن پر رضامند ہونے کے بعد اس نے تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر لی۔ وہ اور عمران آپس میں گفتگو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر لی وان نے کہا، ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن دے کر اوپر والے حصے کو سن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت خطرہ موجود رہے گا۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کیوں نہ انجیکشن کے بغیر ہی کام چلایا جائے۔ یہ زیادہ تکلیف دہ تو نہیں ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ تکلیف تو ہوگی، لیکن تمہارا یہ دوست اس حوالے سے کافی ہمت دکھا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ برداشت کر لے گا۔ کیا مطلب؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پچھلے 3 دن سے یہ بغیر کسی خاص پین کلر کے اتنی تکلیف جھیل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی برداشت دیکھ کر مجھے امید ہے کہ انجیکشن کے بغیر بھی آپریشن کروا لے گا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری رائے لی۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ آپریشن کا عمل شروع ہوا۔ میرے جسم کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہاں زخم تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ بس ڈاکٹر اپنے میڈیکل کٹر سے اس زخم کو تھوڑا کشادہ اور گہرا کر لیا۔ اصل مسئلہ چپ کی سپریشن کا تھا۔ جب ڈاکٹر لی وان کے باریک نشتر نے چپ کو چھونا شروع کیا تو میری گردن کے پچھلے حصے اور دونوں کندھوں میں جیسی آگ سی بھر گئی۔ میں درد کے ایک نئے بھنور میں گر گیا۔ اس نئے درد سے لڑنے کے لیے میں نے اپنے پردہ تصور پر باروندہ جیکی کی شبیہ کو نمایاں کیا۔ وہ برداشت کا پیکر، درد کا خوگر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے فلسفے کے حوالے سے بڑی وزنی دلیلیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا، جب ہمارے جسم کے کسی سنگین زخم کو مرہم پٹی کے لیے چھڑا جاتا ہے تو ہم شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں، مگر اس تکلیف میں 75% تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے زخم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کم از کم اس کی نوعیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر وہی زخم ہماری نظر کے سامنے نہ ہو اور نہ ہی ہمیں اس کی نوعیت کا پتہ ہو تو یہ تکلیف صرف 25% رہ جائے گی یا شاید اس سے بھی کم۔ میں نے بھی اپنا دھیان اپنے زخم کی طرف سے ہٹا لیا، تمام وہمیں، خدشات اور اندیشے ذہن سے نکال دیے۔ ڈاکٹر لی وان ایک ماہر ترین سرجن تھا اور سرجن کا بیشتر کمال اس کے ہاتھوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے ایک مصور یا ہیرا تراش کے ہاتھوں کی معمولی سی لرزش اس کے کام کو تباہ کر سکتی ہے۔ سرجن کے ہاتھ کے لرزش بھی اس کے مریض کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر لی وان کی بے پایہ مہارت ہی تھی کہ وہ لالٹینوں کی روشنی میں بغیر کسی تھیٹر کے یہ نازک آپریشن کرنے پر تیار ہو گیا۔ او گاڈ، او مائی گاڈ، ڈاکٹر نے لرزہ لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ روک لیے۔ کیا ہوا؟ عمران نے ٹھٹک کر پوچھا۔ ڈاکٹر لی وان نے چہرے سے ماسک ہٹایا، اپنی اینک اتاری اور ایک جانب نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ عمران نے پھر پوچھا۔ یہ بہت خبیث لوگوں کا کام ہے، بہت عیار اور بے رحم۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو ڈاکٹر؟ ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ڈاکٹر لی وان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کروٹ لے کر لکڑی کے تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا سردی کے باوجود ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی۔ آپ کچھ وضاحت تو کریں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے میرے سامنے اپنی مشکل بیان کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے وہی فیصلہ کیا جو آج کل عام والج کرتے ہیں، یعنی مریض کو اندھیرے میں نہ رکھنے کا فیصلہ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے دوبارہ اینک لگائی اور ماسک چڑھا لیا۔ پھر عمران کے ساتھ میرے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ اس نے کسی اوزار کی مدد سے میرے جسم میں لگی ہوئی چپ کو آہستہ سے چھوا۔ ایک بار پھر پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے نہایت بے بسی سے بتایا، تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اگر ہم نے اس چپ کو اسپائنل کنال کی ہڈی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، عمران نے زیر لب کہا۔ ڈاکٹر اور عمران پھر نشستوں پر جا بیٹھے۔
میں بھی چند تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پورے کمرے میں اسپرٹ اور دیگر ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ سرجن سٹیل شیطان صفت بندہ ہے۔ میرے خیال میں تو ایسے شخص کے نام کے ساتھ ڈاکٹر یا سرجن وغیرہ کے الفاظ لگانا ہی گناہ ہے۔ یہ قاتل شخص ہے، طب کے شعبے پر ایک بدنما دھبا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ چپ اسی شخص نے پلانٹ کی ہے۔ اس قسم کا گھنونا کام وہی کر سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ زخم کو صاف کریں اور ٹانکے لگا کر بند کر دیں، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر کے لہجے میں مایوسی اور نکاہت جھلک رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ فوری آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں، عمران نے کہا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے نکالنا اس قدر خطرناک تھا، ڈاکٹر نے جھلائی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی عمران کا حوصلہ برقرار تھا۔ اس نے تسلی بخش انداز میں میرا شانہ دبایا اور ڈاکٹر کے پیچھے باہر نکل گیا۔ میں سناٹے میں تھا۔ ڈاکٹر سٹیل، جارج گورا اور اس کی بہن ماریا وغیرہ کے منحوس چہرے میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ماریا ڈاکٹر سٹیل کی بیوی تھی۔ یہ وہی ماریا تھی جس کی انگلی ساتھ نے کاٹی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بے رحمی اور بے حسی میں یکتا تھے۔ اور ڈاکٹر لیوان نے جو انکشاف کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ سٹیل نے میرے سر کے پچھلے حصے میں جو چپ ڈال رکھی تھی وہ پھٹ سکتی تھی، اور اس کے پھٹنے سے میرا اسپائنل میرو یعنی حرام مغز ختم ہو سکتا تھا۔ حرام مغز ختم ہونے کا مطلب فوری موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کسی قریبی کمرے سے بحث و تکرار کی مدھم آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ یہ بحث اور تکرار یقیناً عمران اور ڈاکٹر لیوان کے درمیان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کسی وقت بلند آواز میں بولتا اور اس کے لہجے میں غصہ چھلک پڑتا تھا۔ پین کلرز کا اثر کم ہو رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں پھر بلند ہونے لگی۔ بہت ضبط کے باوجود میں ایک بار پھر ہولے ہولے کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران میں ادکھلے دروازے سے میری نگاہ سلطانہ پر پڑی۔ اس نے سہمے سہمے انداز میں کمرے میں جھانکا۔ اس کے گداز ہونٹ خشک تھے اور دنیا جہان کے اندیشے اس کی سے آنکھوں میں سمٹے ہوئے تھے۔ اسے دروازے میں کھڑے چند ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ عمران کی آواز آئی۔ وہ سلطانہ کو بلا رہا تھا۔ شاید وہ ڈاکٹر کو قائل کرنے کے لیے سلطانہ کی مدد چاہتا تھا۔ میرے حواس پر ایک بار پھر غشی کی دھن چھانے لگی۔ ارد گرد کے مناظر مدھم ہونے لگے۔ آوازیں جیسے کہیں بہت دور سے سنائی دینے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی کیفیت میں گزرا، شاید 25-30 منٹ یا شاید 1 گھنٹہ۔ تب میں نے محسوس کیے کہ عمران اور ڈاکٹر لیوان ایک بار پھر میرے قریب موجود ہیں۔ وہ دونوں ایک بار پھر میری زخمی گردن پر چھپے ہوئے تھے۔ اس دوران میں مجھے 1-2 انجیکشن بھی دیے گئے۔ ان انجیکشن کے بعد میرے حواس پر چھائی ہوئی دھند قدرے چھٹ گئی اور درد میں بھی عارضی افاقہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، ڈاکٹر جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر تھپکی دی مگر کہا کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ دیکھا۔ اس جدید کیمرے سے ڈاکٹر نے میری گردن کے آخری حصے کی کئی تصویریں اتاری۔ یہ کیمرہ ان تصویروں کو 20-30 گنا بڑا کر کے دکھا سکتا تھا۔ ان تصویروں میں نے پہلی بار وہ منحوس چپ دیکھی جس نے ایک طویل عرصے سے مجھے پابند زنجیر کیا ہوا تھا۔ کیمرہ اپنی اسکرین پر اس چپ کو کئی گنا بڑا کر کے دکھا رہا تھا اور اس کی سنہری مائل سطح کی ساری جزیات نظر آ رہی تھی۔ پلیز ڈاکٹر آپ رسک لیں۔ اگر میری زندگی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر بڑی باریک بینی سے چپ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ یہ معائنہ ڈیجیٹل تصویروں کے ذریعے کر رہا تھا۔ وہ ایک ماہر ترین سرجن تھا، نہ جانے کتنے نازک مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ بالآخر فیصلہ کن مرحلہ آ گیا۔ ڈاکٹر لیوان نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم ایک حوصلہ مند شخص ہو مسٹر ٹابش۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں۔ مجھے جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے یہ میرا جاب نہیں۔ میں ایک سرجن ہوں، لیکن یہاں مجھے سرجری کے ساتھ ساتھ دوسری کارروائی بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ اب یہ سراسر قسمت کا کھیل بن گیا ہے۔ اس میں کسی طرح کی مہارت یا صلاحیت کو عمل دخل نہیں ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کراہتے ہوئے کہا، میں بالکل سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ میں ہر صورت میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ کو کسی تحریری اجازت چاہیے تو وہ بھی میری طرف سے عمران آپ کو دے سکتا ہے یا میری بیوی دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے دستانے پہننے میں مصروف ہو گیا۔ کوئی نصف درجن لالٹینیں میرے ارد گرد روشن تھی۔ عمران کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ بھی تھی جو اسے بغتے ضرورت روشن کیا کرنا تھی۔ اس بند کمرے میں مکمل خاموشی تھی، تاہم اس کمرے سے باہر جس طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی وہ میں تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا۔ سلطان اور میرے سارے ساتھی یقیناً میرے لیے دستے بعد دعا تھے اور بڑی بے قراری سے اس انوکھے آپریشن کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس ہنگامی آپریشن کا نتیجہ کیا نکلنا تھا
किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर एक और अंदेशा मेरे ज़हन में सर उठाने लगा, कहीं ऐसा न हो कि इस जीप को हिलाए या निकालने के सबब दोबारा मेरी याददाश्त के साथ कोई मामला हो जाए, मैं एक बार फिर अपने इर्द गिर्द को फरामोश करके किसी बेनाम तारीकी में खो जाऊं। डॉक्टर और इमरान मेरी गर्दन के जख्म के साथ मसरूफ हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने पैरों की चेहरे तसव्वुर में बसा लिए। 2-3 मिनट गुजर गए। आखिर इमरान की गंभीर आवाज मेरे कानों में पड़ी, हिम्मत करें डॉक्टर, जो समझ में आता है कर गुजरे। यकायक मैंने महसूस किया कि डॉक्टर पीछे हट गया। इसके कदमों की चाप सुनाई दी। वो मेरी पायंती की तरफ अपनी नशीस पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि इसके दस्ताना पोश हाथों में एक सर्जिकल कैंची थी, मगर अभी तक डॉक्टर ये काम नहीं कर सका था। इसका चेहरा पसीने से तर नजर आया, आंखें जर्द हो रही थी। ये गैम्बलिंग है, ये मैं नहीं कर सकूंगा, बहुत बड़ा रिस्क है ये, डॉक्टर अजीब इज़्तिराब के आलम में बोला। यकायक मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ। इस कमरे में एक और शख्स मौजूद था जो बड़े बड़े रिस्क ले सकता था। वो किस्मत का धनी था, तकदीर इसका साथ देती थी। मैंने इमरान की तरफ देखा। वो परेशानी के आलम में डॉक्टर का चेहरा तक रहा था। मैंने डॉक्टर से मुखातिब होते हुए कहा, डॉक्टर, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरा ये दोस्त करे। इमरान और डॉक्टर ने एक साथ चौंक कर मुझे देखा। हाँ डॉक्टर, मुझे यकीन है ये जो करेगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने अपनी बात दोहराई। ये क्या कह रहे हो? इमरान ने हैरान होकर कहा, क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है? लेकिन प्लीज इमरान, तुम ये काम करो, डॉक्टर साहब तुम्हारी मदद करेंगे। डॉक्टर सवालिया नजरों से इमरान को देखने लगा। क्या तुम ऐसा करोगे? डॉक्टर ने इमरान से पूछा। हाँ ये करेगा, इमरान के बजाय मैंने जवाब दिया। आप दस्ताने, सर्जिकल औजार इसको दे दें। मेरे लहजे में छुपे हुए यकीन को महसूस करने के बाद इमरान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, लेकिन फिर वो एकदम हल्के फुल्के मूड में आ गया। कहने लगा, यार क्यों मरवाना है मुझे? अगर मैं नाकाम हो गया तो? मजाक नहीं इमरान, तुम ये काम करो और जल्दी करो, बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी है। इमरान का लहजा फिर गंभीर हो गया। किसी न किसी ने तो ये जिम्मेदारी उठानी है और मेरी ख्वाहिश है कि तुम उठाओ। कुछ ही देर बाद इमरान मेडिकल बॉक्स से सर्जिकल दस्ताने निकालकर पहन रहा था। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया। इमरान और डॉक्टर मेरी पुश्त पर आन खड़े हुए। लालटेनों की लो ऊंची कर दी गई। बड़ी टॉर्च अब डॉक्टर लीवान के पास थी। न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने इमरान का बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। दाएं हाथ में कैंची लेकर इमरान मेरी गर्दन पर झुक गया। मेरे इर्द गिर्द एक अजियतनाक धुंध थी। मैंने गलूदगी भरे लहजे में कहा, ये मुश्किल नहीं इमरान, तुम पहले भी बहुत दफा कर चुके हो। 2 खाने में गोली, 4 खाने खाली। इमरान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान का हौसला अक्सर 2-4 के खेल में जीत जाता था। सवाल ये था कि क्या वो इस मर्तबा भी जीत जाएगा? ओ गॉड, डॉक्टर लीवान के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसकी आवाज में इत्मीनान और खुशी की लहर थी। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे अक़ में इमरान और डॉक्टर बगलगीर हो गए हैं। इमरान ने झुककर मेरे सर को बोसा दिया और कंधा थपका। फिर मुकामी लहजे की नकल करते हुए बोला, विश्वास नहीं होवत है कि मैंने इस मनहूस चिप को अपनी जगह से हिला दिया है। ये तो चमत्कार है, नया जीवन मुबारक। डॉक्टर लीवान ने हल्के हल्के जोश के साथ कहा, अच्छा मिस्टर इमरान, अब तुम पीछे हट जाओ, मुझे बाकी काम करने दो। अब मुझे चिप को टिश्यू से अलग करना है और ये भी मुश्किल काम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दिलचस्प तरीन दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।